کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو 25-25 سال نماز نہیں پڑھتے اور پھر وہ ان کو لوٹاتے رہتے ہیں عمر بھر. تو یہ قضاء عمری کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر فارمیٹ یہ ہے کہ لوگ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سوال کرتے ہیں اور آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور شارٹ وائس میسیج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کا اور خاص طور پر ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے چینل سے جوائن ممبرشپ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس تعاون کو شرف قبولیت بخشے، آپ کے موازین حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہاں جہاں نصیحت اور لوگ شاہراہ توحید پر گامزن ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کو اخذ کر رہے ہیں، بدعتوں سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کے موازین حسنات میں اسے درج فرما لے. آج میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنا یہ ایک مانیٹر چینج کیا ہے. دراصل مانیٹر اور سی پی یو میرا بہت پرانا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے اپڈیٹ کر سکوں، لیکن اس کے اپڈیٹ کرنے کے لیے جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے مجھے مضبوط کیا ہے، اگر میں ان کا شکر ادا نہ کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ گویا کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر پاتا. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ رب العالمین آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آفتوں سے اور ہر طرح کی آزمائشوں سے آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو محفوظ اور امن اور سلامتی سے رکھے، اور اللہ رب العالمین آپ کو خوشیاں دے کر کبھی واپس نہ لے. آج کا سوال امریکہ سے آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید و دعا ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ناگہانیوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، الجھنوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ یا رب العالمین. ایکچولی میں کل عصر کی نماز پڑھ کے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی، اور جب میں سوئی ہوں تو میں اٹھی ہوں، عشاء کی اذان ہو چکی تھی، میں اتنی دیر سے اٹھی. تو مجھے دل میں خیال آیا ایک حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب آنکھ لگ گئی تو آپ کو جب نماز یاد آ جائے تو آپ ادا کر لیں، اسی وقت آپ کے لیے وہ وقت ہے. تو میں نے سوچا میں بھی مغرب کی صلاح قائم کرتی ہوں اور عشاء کے ساتھ ادا کرتی ہوں نا. اچھا، میں نے جب عشاء کی صلاح قائم کی تو میں بھول گئی کہ میری مغرب کی رہ گئی ہے، اور میں نے عشاء کی صلاح قائم کر لی اور میری مغرب کی رہ گئی. بہرحال اس کے بعد پھر فجر کے قریب، فجر سے تھوڑی دیر پہلے مجھے احساس ہوا کہ آج کی مغرب میری رہ گئی، یہ میرے دل میں خیال آیا. تو میں نے پھر اس وقت فجر سے تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی، میں نے مغرب کی صلاح قائم کی، حالانکہ میں وتر ادا کر چکی تھی. وتر کے بعد تو میرا سوال یہ کہ وتر کے بعد میں نے مغرب کی صلاح ادا کی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جب میں نماز ادا کر رہی تھی تو سلام میں بس سیدھے کندھے پہ سلام پھیرنے والی تھی تو فجر کی اذان شروع ہو گئی. بہرحال میں نے سلام پھیرا، دونوں سلام پھیرنے کے بعد نماز میں نے اپنے طور پر ختم کی اور پھر فجر کا انتظار، اذان کا ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر فجر ادا کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں سلام پھیرنے والی تھی اور فجر کی اذان شروع ہو گئی، تو کیا میری اب یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میری یہ نماز ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ مغرب محترمہ نے بھول گئیں، عصر میں سوئی، عشاء کے بعد اٹھی، عشاء پڑھ لی اور یہ سمجھا کہ شاید مغرب میں نے پڑھ لی ہے، وہ بھول گئیں. اور مغرب اس وقت یاد آئی جب کہ فجر سے پہلے اذان ہو رہی تھی، اور جب سلام پھیرا سیدھے داہنی جانب تو فجر کی نماز اذان کا آغاز ہو چکا تھا. محترمہ رومانہ صاحبہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ہم نے جو نماز ادا کی ہے اس کا اعادہ کرنا ہوگا، اور وہ جو چونکہ فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، کیا یہ ممنوع وقت تو نہیں ہے؟ ایسے میں میری نماز تو ضائع نہیں ہو گئی، مجھے کیا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ میں آپ کو
حالانکہ یہاں فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ آپ دیکھ سکتی ہیں جس میں ممنوع اوقات کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کے لیے ایک اور فتویٰ لے کر حاضر ہوا ہوں فضیلت الشیخ ولید بن راشد سعیدان کا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يقول السائل: نسيت صلاة العشاء وذكرني بها أحد الإخوة بعد يومين۔ عشاء کی نماز، آپ تو مغرب کی نماز بھولیں، عشاء کی نماز ایک شخص بھول گیا اور 2 دن کے بعد کسی نے یاد دلایا۔ فما الحكم؟ الحمد لله. الحكم في ذلك أنك تبادر مباشرة وتتوضأ إن لم تكن على طهارة وتصلي العشاء. جب آپ کو یاد آیا ہے، چاہے 2 دن کے بعد آیا ہو یا فجر کی اذان پر آیا ہو، آپ کو پہلی فرصت میں طہارت وضو کرنی چاہیے اور نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ قائم کرنی چاہیے۔ في أي وقت تذكرتها ليلا أو نهارا. آپ وہ کسی بھی وقت ہو، رات کا کوئی بھی سما ہو، دن کا کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ ممنوع وقت ہی کیوں نہ ہو، اس میں آپ کو جب آپ یاد آئے گی یا سو کر اٹھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ فرض نماز ادا کرنی ہے۔ لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، کیونکہ حضرت انس سے یہ متفق علیہ حدیث ہے، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية في الصحيح: لا كفارة لها إلا ذلك. لا کفارۃ لہا الا ذلک۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس سے مروی ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اگر آپ کی نماز رہ جاتی ہے، اور نماز کے چھوٹنے کی 2 وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک تو یہ کہ آپ سوتی ہوئی رہ جائیں جیسے کہ آپ سو گئیں، یا دوسری وجہ جو آپ بھول جائیں جیسے کہ آپ بھول گئیں، آپ کو فجر میں یاد آئی، تو اس وقت ہی یہ اس کی نماز کا کفارہ یا اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ سویا ہوا شخص جب جاگے اس وقت پڑھ لے، اور اگر یاد آئے، بھولا ہوا شخص اس کو نماز کی یاد آئے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو مہما کانت، چاہے اذان ہو رہی ہو، چاہے نماز ہو رہی ہو، چاہے سورج طلوع ہو رہا ہو، چاہے سورج ماتھے پر ہو، چاہے سورج غروب ہو رہا ہو، چاہے وہ عصر کے بعد کیوں نہ ہو، چاہے وہ فجر کے بعد کیوں نہ ہو، فرض نماز کی ادائیگی جو بھولی ہوئی نماز ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی وقت ہو، رات میں کوئی بھی لمحہ ہو، دن کا کوئی بھی حصہ ہو، جس وقت آپ کو یاد آئے، اس سے قطع نظر کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ زوال کا وقت ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے، جیسے آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کی نماز قابل قبول ہے انشاءاللہ تعالی اور درست ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ یہی بتایا ہے کہ جس وقت نماز کے بارے میں ایک آدمی یاد کر لے اور اسے یاد دلا دیا جائے اسی وقت اس کو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو 25-25 سال نماز نہیں پڑھتے اور پھر وہ ان کو لوٹاتے رہتے ہیں عمر بھر، تو یہ قضاء عمری کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز بھی قبول ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا عمل بھی قابل قبول ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کو اور ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سپورٹ کو جاری اور ساری رکھے۔ آپ بھی اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں اور اس چینل کے صدقہ جاریہ کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو براہ کرم جوائنٹ ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھول دیے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ممبرشپ اختیار کی ہوئی ہے تو پلیز اسے اپ گریڈ کر لیجئے، بیکم اے پریمیم سپورٹر آف نور ٹی وی چینل، اور یا ایٹ لیسٹ وی آئی پی یا فیملی ممبر۔ لیکن آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دور تک ہماری آواز پہنچے، اور دور تک اسی وقت آواز پہنچے گی جب کہ ہم دونوں مل کر، ہم ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.